معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اردو ادب کے قطب شاہی دور کے حوالے سے۔ دوستو، قطب شاہی جو سلطنت تھی وہ جنوبی ہند میں جو دکن کا علاقہ ہے وہاں پر یہ قطب شاہی سلطنت تھی، جسے گولکنڈہ ریاست بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریاست جو تھی وہ 1518 عیسوی سے لے کر 1686 عیسوی تقریباً اس وقت تک یہ موجود رہی، اور اس میں کل 8 حکمران جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ اس ریاست کو ہم 3 مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں ابتدائی کوشش کے حوالے سے ایک دور ہم بنا سکتے ہیں، اور عروج کا زمانہ ایک دور ہے، اور آخری دور جو ہے وہ انتشار کا زمانہ ہے۔ اور جو 8 حکمران اس قطب شاہی دور میں گزرے ہیں، ان میں سلطان کلی، جمشید کلی، سبحان کلی، ابراہیم کلی، محمد کلی قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، اور آخری ہیں ابو الحسن تانا شاہ۔ اس سلطنت کے بانی سلطان کلی شاہ تھے، جو کہ دراصل ایران سے دکن آئے تھے، اور اپنی محنت، بہادری، اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پہ جلد ہی صوبہ تلنگانہ کے صوبے دار بن گئے۔ اور جب بہمنی سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، اور دکن میں ایک آزاد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی۔ قطب شاہی عہد کے ابتدائی دور کے اولین حکمران سلطان کلی، جمشید کلی، سبحان کلی اور ابراہیم کلی جو تھے، وہ اپنی سلطنت کے استحکام کی کوششوں میں مصروف رہے، اور اسی لیے اردو علم و ادب کی ترقی کی طرف وہ خاص توجہ نہ دے سکے، مگر یہ حکمران صاحب ذوق ضرور تھے۔ اور اس دور میں ابراہیم کلی کی کوششوں کی بنا پہ عوام اردو میں دلچسپی لینے لگی، مگر اس دور میں اردو کی نسبت فارسی شاعری کو زیادہ جو تھا وہ فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کے مشہور اردو شعراء میں ملا فیروز، جن کو شعری روایت کا ایک اہم ستون مانا جاتا ہے، اور گولکنڈہ کی ادبی روایت میں اور اس روایت کی تعمیر و تشکیل میں ان کا بڑا گہرا عمل دخل ہے۔ اس کے علاوہ قطب شاہی دور کے اولین شعراء میں سے دکن میں غزل کا جن کو نقاش اول قرار دیا جاتا ہے وہ ہے سید محمود، اور اس نے پہلی بار جو ہے غزل کو صحیح معنوں میں غزل قرار دیا، غزل بنایا۔ اس کے علاوہ ملا خیالی اس ابتدائی دور کے نہایت اہم شعراء میں سے ایک ہے۔ اردو ادب کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے قطب شاہی سلطنت کا دوسرا دور نہایت ہی قابل ذکر ہے۔ جس طرح چوتھے حکمران ابراہیم قطب شاہ نے اہل علم و ہنر کی قدردانی کی تھی، جس کے نتیجے میں دکن میں دور دور سے اہل علم جو تھے وہ آباد ہونے لگے، اور جب ابراہیم قطب شاہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کا بیٹا کلی قطب شاہ حکمران بنا، تو علم و ادب کو عروج ملا، کیونکہ کلی قطب شاہ خود بھی صاحب ذوق حکمران تھا، اور اس کے دور میں امن و سکون کا زمانہ تھا، لوگ خوشحال تھے، بادشاہ شاعری کا دلدادہ تھا، اور جس کی بنا پہ اس کے دربار تک اس دور کے نامور شعراء اور جو ادیب تھے ان کو بآسانی رسائی حاصل تھی۔ دوسرے دور کے سب سے اہم شاعر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں گولکنڈہ کے 5ویں حکمران اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سلطان کلی قطب شاہ، جن کا عہد حکمرانی جو ہے وہ 1580 سے لے کر 1611 عیسوی تک کا مانا جاتا ہے۔ ان کی اردو کے حوالے سے خدمات کی بنا پہ مشہور محقق ڈاکٹر محی الدین قادری انہیں اردو زبان و ادب کے محسن اعظم بھی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اردو کی سرپرستی کی اور جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے اردو زبان کو وسیلہ بنایا، اور ہر صنف میں انہوں نے طبع آزمائی کی، مگر ان کی غزلیں قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزلوں میں ہندی اثرات ہونے کی بنا پہ عورت کی طرف سے ہی اظہار محبت کیا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں بے ساختگی بھی ہے اور سوز و گداز بھی ہے، اور موضوعات میں تنوع بھی ہے اور رنگا رنگی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جنسی جذبات اور احساسات کی عکاسی بھی ان کی غزلوں میں کی گئی ہے، اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے ہی ان کا کلیات جو ہے وہ مرتب کیا اور شائع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے
مثنوی بھی لکھی، قصیدہ بھی لکھا، رباعی، مرثیہ اور ترجیح بند جیسی صنف سخن پر اس نے طبع آزمائی کی۔ ان کا ایک شعر ہے کہ تیری الفت کا میں سرمست ہور متوال ہوں پیارے، نہیں ہوتا بجز اس کے کسی میں کا اثر مجھ کو۔ قطب شاہی عہد میں جو سب سے بڑے اور مشہور شاعر گزرے ہیں قلی قطب شاہ کے بعد، وہ ہیں ملا وجہ، جن کی پیدائش 1551 سے 1556 کے درمیان مانی جاتی ہے اور جن کی وفات 1660 عیسوی کے لگ بھگ مانی جاتی ہے، جن کا زندہ کارنامہ اردو کی پہلی نثری کتاب سبرس ہے، جو کہ 1635 عیسوی میں لکھی گئی، جسے ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کی فارسی کی کتاب قصہ حسن و دل کا اردو ترجمہ بھی مانا جاتا ہے۔ اردو انشائیہ کے اولین خطوط ہمیں سبرس میں ہی ملتے ہیں، اور مولوی عبدالحق نے اس کتاب کا کھوج لگایا اور 1932 میں اسے جو ہے وہ شائع کیا۔ ملا وجہ کی دوسری اہم تصنیف جو ہے وہ مثنوی کتب مشتری ہے، جس میں انہوں نے بادشاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان بیان کی ہے۔ یہ مثنوی وجہ کا ایک شاہکار ہے، جس میں ہمیں اس دور کی تہذیبی اور مجلسی زندگی کی عکاسی بھی ملتی ہے، زبان کی برجستگی بھی ملتی ہے اور مرقع نگاری کے خوبصورت نمونے بھی ملتے ہیں۔ اور یہ مثنوی تقریباً 1609 میں لکھی گئی اور 1939 میں مولوی عبدالحق نے اسے مرتب کر کے شائع کرایا، اور اس سے دکن کی پہلی طبعزاد مثنوی بھی کہا جاتا ہے۔ قلی قطب شاہ کے بعد اس کا بھتیجا اور اس کا داماد سلطان محمد قلی شاہ حکمران بنا، اور شاعر تھا، تاریخ سے گہرا لگاؤ تھا، فارسی اور اردو میں شاعری کیا کرتا تھا۔ اس کا تخلص ذل اللہ تھا اور اس کا دیوان اگرچہ نایاب ہے، اور اس دور کے ایک اہم شاعر ملک الشعراء غواصی تھے۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات اور کمالات کی بنا پہ ملا وجہ جیسا نامور شاعر بھی اس سے حسد کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب تک قلی قطب شاہ زندہ رہے غواصی دربار تک رسائی نہ پا سکا اور داد سخن نہ حاصل کر سکا، مگر سلطان محمد قلی شاہ کے بعد جب عبداللہ قطب شاہ جو ہے وہ حکمران بنے، تو غواصی نے اپنی مشہور مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال، جو کہ 1616 میں لکھی گئی تھی، اس کو بادشاہ کے حضور میں پیش کیا، اس کی وجہ سے خوش ہو کے اسے غواصی کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اور غواصی کی دوسری اہم تصنیف میں طوطی نامہ، جو کہ 1640 میں لکھی گئی، یہ فارسی مثنوی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔ اس کی زبان بڑی سلیس دلکش ہے، اور جس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے زبان و بیان کا اظہار کیا۔ مثنوی نینا ستونتی کے علاوہ غواصی نے مرثیے اور قصیدے اور غزلیں بھی لکھی ہیں۔ یہ دور کیونکہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کا تھا، جس کی عادات و خصائل بڑی رنگین تھی، شعر و سخن سے گہرا لگاؤ تھا، اور فارسی اور اردو میں شاعری کیا کرتا تھا، موسیقی پر کتاب بھی لکھی۔ اور اس دور کے ایک اور اہم اور نامور شاعر جو تھے وہ لافانی مثنوی پھول بن کے تخلیق کار ابن نشاطی تھے، جنہوں نے اپنی مشہور مثنوی پھول بن 1655 کے لگ بھگ لکھی۔ یہ دربار سے زیادہ جو تھے وہ عوامی شاعر تھے اور عوام میں بڑے مقبول تھے، اور یہ مثنوی اپنی سلاست اور سادگی کی بنا پہ نہایت ہی اہم مانی جاتی ہے۔ اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ بھی دکن سے ہی تھیں، جن کا نام ماہلکہ چندہ ہے، جن کا دیوان 1798 میں مرتب ہوا تھا، اور شفقت رضوی نے 1990 میں اسے لاہور سے مرتب کر کے شائع کرایا، جس میں کل 125 غزلیں تھیں۔ ایک شعر میں لکھتی ہیں: ثابت قدم ہے جو کوئی چندہ کے عشق میں، صف میں وہ عشق بازوں کے سالار ہی رہا۔ اس کے علاوہ ولی دکنی جنوبی ہند کے اہم شعراء میں ایک ہے۔ میر تقی میر نے ان کی جائے پیدائش اورنگ آباد اور سن ولادت 1668 لکھا ہے۔ ان کا تذکرہ مختلف ناموں سے کیا جاتا ہے، جن میں شمس الدین، محمد ولی، شاہ ولی اللہ، شمس ولی اللہ، ولی محمد، ولی الدین ولی وغیرہ شامل ہیں۔ جمیل جالبی کے خیال میں ان کا نام ولی محمد تھا، اور ان کی وفات 1720 سے 1725 کے درمیان میں ہوئی۔ ولی کے دیوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دلی بھی آئے، اور نصیر الدین ہاشمی نے ان کا دیوان مرتب کیا،
یہ بڑے عاشق مزاج، جہاں گشت، حسن پرست اور آزاد منش قسم کے شخص تھے، اور شاعری میں بہت سی محبوباؤں کا تذکرہ کیا ہے اور محبوبوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جن میں کھیم داس، بیر لال، امرت لال، شمس الدین، محمد مراد، محمد یار خان، اکمل، گوبند لال وغیرہ شامل ہیں۔ ولی 2 بار دلی آئے، پہلی بار 1700 عیسوی میں ابو المعالی کے ساتھ اور مشہور شاعر سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی، اور ان کا دیوان 1721 میں دلی آیا۔ ولی سعد اللہ گلشن سے ملاقات کا ذکر ایک شعر میں کرتے ہیں: شاگرد ہو کے گلشن نامی کا اے ولی، سب شاعروں میں دھوم مچاؤں تو شرط ہے۔ ولی نے اردو زبان کو صاف کیا۔ ان کی شاعری میں جو عاشق ہے وہ ہمیں صرف مرد نظر آتا ہے، یعنی مرد کی طرف سے ہی اظہار محبت کیا جاتا ہے۔ اور گارساں تتاسی جو فرانسیسی شخص تھے، انہوں نے ان کے کلام کو 1833 میں پیرس سے شائع کرایا، اور احسن مار ہروی نے کلیات ولی کو 1927 میں مرتب کر کے شائع کرایا، اور نور الحسن ہاشمی نے بھی اپنے مقدمے کے ساتھ 1945 میں ان کا کلام جو ہے وہ مرتب کر کے شائع کرایا۔ اس کے علاوہ ایک اہم شاعر جن کا تذکرہ ہم کرنا بھول گئے، وہ سلطان کلی قطب شاہ کے دور کے، جو کہ احمد گجراتی کے نام سے مشہور تھے، کہ یہ اتنے اہم شاعر تھے کہ سلطان کلی قطب شاہ نے خود ان کو گجرات سے دعوت دے کر گولکنڈہ میں بلوایا، اور ان کی مشہور مثنوی لیلا مجنوں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک اہم مثنوی یوسف زلیخا بھی ہے، مگر یہ شاعر ملا وجہی جیسے نامور شاعر کے سامنے ان کا چراغ جو ہے وہ نہ روشن ہو سکا۔ اس کے علاوہ ابو الحسن تانہ شاہ، جو کہ اس قطب شاہی دور کے یا گولکنڈہ ریاست کے جو آخری حکمران تھے، وہ بھی شاعر تھے، اور ایک شعر میں لکھتے ہیں: اے سرو گل بدن تو ذرا ٹک چمن میں آ، جو گل شگفتہ ہو کے میری انجمن میں آ۔ 1687 کا سال تھا کہ قلعہ گولکنڈہ میں صبح کے 3 بجے رقص و سرود کی محفلیں برپا تھی، اور اسی دوران مغل افواج جو تھی وہ قلعہ گولکنڈہ میں داخل ہوئی، اور یوں گولکنڈہ ریاست کا اختتام ہوا، اور تانہ شاہ نے اورنگزیب عالمگیر سے معافی بھی مانگی، مگر اسے دولت آباد کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا، اور کئی سالوں کی نظر بندی کے بعد 1700 عیسوی میں اس نے اپنی آخری سانسیں لی۔ یوں اس سلطنت کے زوال سے دکنی تہذیب و تمدن اور اردو ادب کی تعمیر و ترقی کا ایک سنہری باب جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ شکریہ۔